الحمدللہ للمجدة والغيرة والكبرياء والقدرة والثناء والصلاة والسلام على سيد العالمين حبيبنا محمد المصطفى وعلى آله المرتضى وأصحابه المجتبى بالصدق والصفاء قال الله عز وجل في كتاب المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بابا دل سے الصلاة چمکی آپ سے باتیں ہیں سب پانے والے چمکی آپ سے باتیں ہیں سب پانے ایسا نہیں ذرا تمام آواز سے سب مل کر پڑھیے کہ چمکی آپ سے باتیں ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکارے چمکانے والے چمکی آپ سے باتیں ہیں سب میرا دل کی چمکانے بابا صلاۃ لائق سخت عزت و کرامت کریم حضرات علماء کرام بالخلوص جناب حاجی محمد طفیل صاحب جنہوں نے اس خوبصورت محفل کا انتظام کیا اور جناب راجہ محمد نعیم صاحب جناب مستقیم صاحب اور میرے عزیز یوسف صاحب تمام احباب کو اور خاص طور پہ میرے رسول کے ثنا خان اور میرے رسول کے غلاموں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب آپ میں صرف تھوڑا سا ٹائم دوں گا، اپنی جو میں نے قرآن کریم سے آیات مبارکہ پڑھی میں اس کی طرف آؤں گا، لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ ہم اس نبی کا ذکر کر رہے ہیں کہ جس سے دل والے بھی محبت کرتے تھے اور بغیر دل والے بھی محبت کرتے تھے۔ جس سے دل والے بھی محبت کرتے بغیر دل والے، کیونکہ آج میں کوشش کروں گا کہ محبت کی بات کروں، کیونکہ آستانہ علیدگاہ شریف سے 10 ہی محبت اور ادب ادب کے حوالے سے نعیم صاحب بات پیش کرتا چلوں قاری صاحب کہ میں فار ایگزامپل ایک دیتا ہوں مثال کے نفاذ بھائی سے پیار کرتا ہوں
یہ مجھ سے کرتے ہیں میں ان کے منہ پہ تھوک دوں تو مجھے پکڑیں گے، لیکن قربان نہ جائے اصحاب پیغمبر پر کہ میرے سرکار اپنا لحاف دہن زمین پر پھینکتے نا تو آگے ہو کر ہاتھوں پر اٹھا کر اپنے چہرے پر بند کرتے۔ یہ حدیث پاک ہے وما تلخم النبی لخامۃ الا وقعت فی کف رجل منهم فدلک بها علی وجهه وجلده۔ اور بات یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ صحابہ میرے رسول سے بڑا پیار کیا کرتے تھے، اور میں نے کہا نا کہ میرے رسول تو وہ ہیں کہ جن سے دل والے بھی محبت کرتے ہیں اور بغیر دل والے بھی۔ وہ کیسے؟ میرے رسول نے حدیث پاک ہے مسلم شریف کی کہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ مجھ سے یہ جو پہاڑ ہے نا احد پہاڑ، یہ مجھ سے پیار کرتا ہے، یہ مجھ سے پیار کرتا ہے۔ اور کیسا پیار کرتا ہے کہ میرے رسول کا قدم لگا نا تو جھوم اٹھا، اور جب کسی طرح جبریل آیا نا میرے رسول کو معراج کے لیے بلانے کے لیے تو عرض کی اللہ تیرا رسول تو سو رہا ہے، اس کو جگاؤں کیسے؟ تو میرے اللہ نے فرمایا کچھ دروازہ مت کھٹکھٹانا، دروازہ مت کھٹکھٹانا، اندر جا اور اپنے کفوری جو تیرے ہونٹ ہیں نا نرم نرم ٹھنڈے ٹھنڈے، اس سے میرے رسول کی تلیوں کو چوم، میرا رسول کی تلیوں کو چوم، میرے رسول کو اس کی ٹھنڈک محسوس ہوگی۔ نقطہ دے دینا چاہتا ہوں راجہ صاحب توجہ کیجئے گا، نقطہ یہ دینا چاہتا ہوں کہ آپ سنی کتنے خوش نصیب ہو یار کہ تم چومتے بھی ہو اور بلکہ جھومتے بھی ہو۔ پہاڑ نے جھوما تو اللہ نے فرمایا کہ یہ جنتی پہاڑ، جبریل نے چوما فرمایا جنتی، تو سنی کتنے خوش نصیب ہے جو چومتے بھی ہیں بلکہ جھومتے بھی ہیں۔ تو درود پاک پڑھ کے میں اپنی تقریر کو شروع کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ اب آپ توجہ کیجئے گا کہ میرے رسول کے صحابہ بیٹھے ہیں، صحابہ کرام بیٹھے ہیں، اور صحابہ میرے رسول سے بڑا پیار کیا کرتے تھے۔ وہ یہ نہیں تھی جیسے آج ہم لوگ ہیں کہ پیار اوپر سے دل سے کچھ اور، وہ اس طرح کے نہیں تھے، میرے رسول سے بڑا پیار کیا کرتے تھے۔ اور ان کی شان کی قسم اسی لیے تو رب کا قرآن کہتے ہیں، میرا رب فرماتے ہیں کہ اے میرے حبیب کے صحابہ، بلکہ ان کے گھوڑوں کی قسم میرے رب کا قرآن فرماتے کہ جہاں پر میرے رسول کے غلام جن گھوڑوں پر بیٹھے ان کے جو قدم ہیں، ان کے جو سومیں جس پتھریلی زمین پر لگی، ارے ان سے جو شعلے اٹھے مجھے ان شعلوں کی بھی قسم، ان کے جو شعلے اٹھے مجھے شعلوں کی بھی قسم، ان سے جو مٹی نکلتی ان سوموں سے مجھے اس مٹی کی بھی قسم ہے۔ تو خود کو سوچنے کی بات ہے، اللہ تو اتنی شان والا گھوڑوں کی قسمیں کھاتا پھرتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں گھوڑوں کو ایسے بھی جو نہ دیکھو نا، گھوڑوں کے سواروں کو بھی دیکھ لیا، کیونکہ جو سوار بیٹھے ہیں گھوڑوں پر وہ کوئی عام نہیں بیٹھے بلکہ کملی والے کے غلام بیٹھے، اسی لیے گھوڑوں کی قسمیں کھائی۔ اور میرے صحابہ، میرے رسول کے صحابہ بیٹھے، میرے مصطفیٰ کریم کے صحابہ بیٹھے، عرض کرنے لگے کہ حضرت آدم علیہ السلام نجی اللہ، میرے مصطفیٰ کریم ان کی بولیاں سننے لگے، میرے مصطفیٰ کریم ان کی بولیاں سننے لگے۔ ایک صحابی کہنے لگے لوگوں آدم نجی اللہ ہے، بڑی شان والے ہیں۔ دوسرے نے کہا کہ موسیٰ کلیم اللہ ہے، بڑی شان والے ہیں۔ کسی نے کہا کہ عیسیٰ روح اللہ ہے، بڑی شان والے ہیں۔ کسی نے کہا کہ اسماعیل ذبیح اللہ ہے، بڑی شان والے ہیں۔ کسی نے کہا کہ ابراہیم خلیل اللہ ہے، بڑی شان والے ہیں۔ کسی نے کہا کہ موسیٰ کلیم اللہ ہے، بڑی شان والے۔ میرے مصطفیٰ کریم آگے فرمائے میرے صحابہ تم میں سے جس نے یہ کہا کہ آدم نجیب اللہ ہے اس نے بھی حق کہا، جس نے یہ کہا کہ ابراہیم خلیل اللہ ہے اس نے بھی حق کہا، جس نے یہ کہا کہ اسماعیل ذبیح اللہ ہے، جس نے یہ کہا کہ اسماعیل ذبیح اللہ ہے اس نے بھی حق کہا، جس نے یہ کہا کہ موسیٰ کلیم اللہ ہے اس نے بھی حق کہا، جس نے یہ کہا کہ عیسیٰ روح اللہ ہے اس نے بھی حق کہا۔ لیکن میرے صحابہ سن لو، اپنی نسلوں کو بتا دو کہ میں محمد ہوں، میں رسول اللہ ہوں، میں حبیب اللہ، سبحان اللہ، میں رسول اللہ ہوں اور میں حبیب اللہ ہوں۔
اور ایک بات یاد رکھیے گا، آج کچھ لوگ ہم کو کہتے ہیں کہ یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کے شریک بنا دیتے ہیں۔ اب آپ یاد رکھیے گا، شریک ہم نہیں بناتے بلکہ ہم تو حضور کو خدا کا حبیب سمجھتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جو شراکت ہوتی ہے وہ آدھے میں ہوتی ہے۔ جیسے حاجی صاحب کا بزنس ہے، اگر ان کے ساتھ ہم پارٹنر کریں نا تو برتنوں کا بزنس آئے میرے خیال میں۔ حاجی صاحب نے بزنس کیا ہوا نفع کے لیے، اور میں جا کے توڑنا شروع کروں تو حاجی صاحب کہیں گے تو اپنا راستہ پکڑ، میں اپنا راستہ پکڑ۔ لیکن یہ ہماری آپس میں شراکت ہے، لیکن رب کا نبی شریک نہیں بلکہ خدا کا، بولے بولے خدا کا حبیب ہے۔ وہ کیسے؟ کیونکہ شراکت میں شریک آدھے کا مالک ہوتا ہے، بلکہ حبیب کی بات بھی سنیے، حبیب بھی ہو کملی والے جیسا اور محبوب ہو کملی والے جیسا، محب ہو تو پھر جب محب ہو تو جب محبوب کوئی بات کرتا ہے، حبیب کوئی مانتا ہے تو پھر اس کی بات کو مولا رد نہیں کرتا بلکہ حبیب کو راضی کیا کرتا ہے۔ اب شراکت کی بات کرتا چلو، کہتے ہیں کہ شریک سمجھتے ہیں، ہم نے کہا شریک نہیں حبیب سمجھتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ شراکت آدھے پہ ہوتی ہے، شراکت آگے پہ آدھے پہ ہوتی ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا مولا تو نے چاند بنایا، تو نے چاند بنایا، توڑنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا میرے یار بنایا تو چمکنے کے لیے تھا، اگر تو چاہتا ہے تو اشارے سے تو ٹکڑے کا، اس لیے پتھر کو فرمایا مولا پتھر کو بنوانا چاہتا ہوں، فرمایا بنائے تو بے جان تھے، لیکن کملی والے اگر آپ چاہتے ہیں تو اشارہ کر کر ان سے کلمہ بنوا سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ بات کرتا چلو کہ ہم خدا کا شریک نہیں سمجھتے بلکہ ہم تو حبیب سمجھتے ہیں، ہم تو حبیب سمجھتے ہیں۔ تو میں نے اب آپ کے سامنے پڑھا کہ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، کہ جب کبھی تمہیں میرا رسول بلائے تو دوڑ کے آ جاؤ، بلکہ سب کام چھوڑ کے آ جاؤ، دوڑ کے آ جاؤ، سب کام چھوڑ کے آ جاؤ۔ استجیب اجابت اختیار کرو۔ فرمایا مولا کہ پھر ملے گا کیا؟ فرمایا اذا دعاکم لما یحییکم، جب میرے یار کے دربار پہ ہوں گے نا تو تمہیں زندگی مل جائے گی۔ فرمایا سوال یہ ہے کہ مولا جب تیرے یار کے دربار پہ آئیں گے تو چل کے آئیں گے تو ہم تو مردہ تو نہیں ہوں گے نا، تو پھر زندگی کیسی؟ محدثین مفسرین لکھتے ہیں راجہ صاحب کہ یہ اسپیشل زندگی ہے۔ کیسے؟ یہ اسپیشل زندگی ہے۔ فرمایا کیسے؟ فرمایا ایک سمپل سی مثال دیتا ہوں کہ حضرت عمر میرے رسول کی خدمت میں آئے مردہ تھے، جب نگاہ مصطفیٰ پڑی تو زندگی مل گئی، نگاہ مصطفیٰ پڑی تو زندگی مل گئی۔ اسی طرح ابو جہل آیا بھی مردہ تھا اور جب واپس گیا تو بھی مردہ ہی رہا، لیکن اب اسی ابو جہل کا بیٹا اکرامہ، کیونکہ میں نے یہ شارجہ میں بیان کیا تو مجھے آج پھر اس کو تھوڑا سا کمپلیٹ کرنے کا ٹائم ملا۔ اکرامہ ہے میرے رسول کے چچا زاد بھائی بھی لگتے ہیں، میرے رسول گزر رہے ہیں، اکرامہ نبی کے ساتھ بیٹھے میرے رسول کے پاس، جب میرے رسول پاس سے گزرے میرے آقا نے فرمایا اکرامہ اسلام قبول کرے، فرمایا نہیں کرتا، ایسا نہیں میرا ذوق کا اظہار کیجیے، فرمایا نہیں کرتا۔ میرے رسول نے فرمایا اکرامہ اسلام قبول کر لے تیری زندگی بدل جائے گی، فرمایا نہیں کرتا ہے اللہ کے رسول، اگر آپ اپنا کوئی معجزہ دکھا دیں تو میں اسلام قبول کروں گا۔ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا او اکرامہ کیا چاہتا ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی وہ پتھر ہے، اس پتھر کو میرے قدموں میں بنا، اپنے قدموں میں ملا کر دکھا دے، اگر وہ پتھر اس جگہ سے آپ کے قدموں میں آ جائے تو میں اسلام قبول کر لوں گا۔ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا اے اکرامہ اگر پتھر کو بلا دوں تو کیا اسلام قبول کرے گا؟ فرمایا ہاں کروں گا۔ میرے مصطفیٰ کریم نے نظریں اٹھائی، پتھر کی طرف دیکھا، پتھر چٹان سے گرا، کلمہ پڑھتے پڑھتے بڑھ کے سلام پڑھتے پڑھتے میرے مصطفیٰ کے قدموں میں آ گیا۔ سبحان اللہ۔ جب اکرامہ نے یہ دیکھا نا قدموں میں آ گیا، میرا رسول مسکرائے، فرمایا اور بھی کچھ دیکھنا چاہتا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ اگر واپس بیچ کر دکھا دیں تو اور ہی بات۔ میرے رسول نے پھر اشارہ کیا، وہ ندی کے بیچ میں سے گزرتا گزرتا اپنی جگہ پر جا کر پیلس ہو گیا، واپس چلا گیا۔ اب جب اکرامہ نے تو یہ سوچا تھا کہ پتھر سنے گا تو تب جب کان ہوں گے، دیکھے گا تو تب جب آنکھیں ہوں گی، اور پھر آگے پانی بھی ہے، چلے گا تو تب جب قدم ہوں گے، اور اگر قدم بھی ہیں تو تیرے گا جو تب جب تیرنا آتا ہوگا، لیکن آیا کیسے؟ یہاں پر امام لبھانی فرماتے ہیں کہ جس پہ نبی کی نظریں پڑ جائیں نا تو اس کو خدا شعور عطا کر دیا جاتا۔ جب میرے رسول کی خدمت میں پتھر آیا نا تو اکرامہ نے کلمہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھ لیا،
تو پہلے کہتا تھا اے محمد کیا کر پکارتا تھا. جب کلمہ پڑھا تو زبان سے نکلا یا رسول اللہ. اونچا بولے نے کیا نکلا؟ یا رسول اللہ. یا رسول اللہ کی صدائیں دینے لگ پڑا. اب سوال یہ ہے اکرامہ سے، اے حضرت اکرامہ 2 منٹ پہلے آپ اے محمد کہہ رہے تھے، جب یہ کمال مصطفیٰ دیکھا تو زبان سے بے ساختہ نکل گیا یا رسول اللہ کہنے لگ پڑے. گویا پتہ یہ چلا کہ اکرامہ یہ درس دے رہے ہیں لوگوں کو کہ جب تک منافق تھا اے محمد کہا کرتا تھا، جب رسول نے اپنے قدموں میں بٹھا کر اپنی نظر کرم عطا کر دی پھر اے محمد نہیں کہا بلکہ یا رسول اللہ کہنے لگ پڑے. یا رسول اللہ کہنے لگ پڑے تو پتہ یہ چلا کہ یا رسول اللہ کہنا منافق کا کام نہیں بلکہ مومن کا کام ہوا کرتا ہے. یا رسول اللہ منافق کا کام نہیں ہوا کرتا بلکہ اونچا بولنا کس کا کام ہوا کرتا ہے؟ مومن کا کام ہوا کرتا ہے. اب اس کے بعد ایک اور کرتا چلوں، ہے پتھر تھا، پتھر کو پانی میں ڈالے نا تو ڈوب جائے گا، لیکن اتنا بڑا پتھر ڈوبا کیوں نہیں؟ علامہ البانی فرماتے ہیں تھا پتھر لیکن نبی کی نظروں میں آ گیا تھا. نظروں میں آ گیا تھا، نبی کی نظروں میں آ گیا تھا. اور جس سے رسول کی نظر پڑ جائے نا وہ ڈوبا نہیں کرتا بلکہ وہ تر جایا کرتے ہیں، وہ تر جایا کرتے ہیں. جن پر رسول کی نظر نہ ہو وہ ترا نہیں کرتے بلکہ ڈوب جایا کرتے ہیں. اسی لیے تو گولڑے میں پیر نے فرمایا کہ کشتیاں اپنی کنارے پہ لگائے ہوئے ہیں. ایسا ذرا سب مل کر بڑی زور سے آرام سے کہ کشتیاں اپنی کنارے پہ لگائے ہوئے ہیں. ارے کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں. کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے. میرے مصطفیٰ کریم کی خدمت میں آ کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یا رسول اللہ. آقا مجھ سے تو یہ پتھر اچھے، ہائے میری قسمت دیکھے مجھ سے تو یہ پتھر اچھے کہ کملی والے کی جن کو آپ کی شان کا پتا مجھ کو آپ کی شان کا نہیں پتا. ہائے میری قسمت دیکھے عرض کی یا رسول اللہ آپ کے بلانے پر پتھر آگے. میرے مصطفیٰ کریم کے غلام متوجہ چاہتا حضرت بلال حبشی نماز پڑھ رہے ہیں. میرے مصطفیٰ کریم نے آواز دے دی. ابھی نماز میں سبحان ربی العظیم ایک مرتبہ کہا تھا، میرے رسول کی آواز کو سنا. جب میرے رسول نے آواز دی سبحان ربی العظیم ایک مرتبہ کہا، دوسری مرتبہ سبحان ربی العظیم نہیں کہا بلکہ لبیک یا مصطفیٰ کہہ دیا. جب میرے رسول کی خدمت میں آئے میرے آقا نے فرمایا بلال جا کے سبزی لے آ، جا کے سبزی لے آ. حضرت جناب بلال حبشی سبزی لینے چلے جاتے ہیں، واپس آتے ہیں. میرے مصطفیٰ کریم مسکرا رہے ہیں، میرے رسول مسکرا رہے ہیں. عرض کیا رسول اللہ یہ آپ کا سامان. میرے مصطفیٰ مسکرائے. فرمایا وہ بلال نماز پڑھ رہا تھا. فرمایا یا رسول اللہ بتاؤں تو اس کو جس کو پتا نہ ہو آپ کو سب پتا ہوتا ہے کیا کر کے آ رہا تھا. فرمایا جا سبحان ربی العظیم ایک مرتبہ کہا تھا وہیں سے جا کر نماز پڑھنا شروع کر دے تیری نماز قبول ہو جائے گی. آئے مہمان لوگ کہتے ہیں کہ نبی کا ذکر آج سوچتی اٹھاؤ بخاری شریف کی جلد کتاب الاذان اٹھاؤ، مسلم شریف کی کتاب الصلاۃ اٹھاؤ. میرے مصطفیٰ کریم کے جناب حضرت ابوبکر صدیق نماز پڑھائے. میرے مصطفیٰ کریم جب پردہ ہٹا کر دیکھتے تو دوران نماز یظن ان نبی خارج من صلاۃ بناکا سے ابوبکر کی گئی. انہوں نے نماز کے دوران نظر چہرے مصطفیٰ کی طرف کر دی. ان کی تو نہیں ٹوٹی. میرے رسول نے فرمایا صحابہ آج ایسا کیا نیکسٹ ٹائم ایسا مت کرنا. اور اسی سے پھر تھوڑے سے دن گزرے میرے سرکار ایک
اور پھر امیہ کے قبیلے میں صلح کا معاملہ حل کروانے کے لیے چلے گئے. جب رسول واپس آئے تو صحابہ عرض کر رہے تھے حضرت ابوبکر صدیق کو عصر کی نماز کا ٹائم ہے، سرکار ہے جناب آپ نماز پڑھا دیں. تو جب نماز پڑھانا شروع کی تو دوران نماز کملی والے کی آمد ہوگی. میرے رسول آئے تو صحابہ نے تصفیق تالیاں بجا کر حضرت ابوبکر صدیق کو آگاہ کرنا چاہتے حضور آگے. جب تالیوں کی آواز سنی نا حضرت ابوبکر صدیق نے تو انہوں نے دل میں سوچا کہ ایسا سماج سوائے احمد مصطفیٰ کے علاوہ ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا. 2 قدم پیچھے ہٹے. میرے رسول نے فرمایا اے ابوبکر صدیق انہوں اس مقام اپنی جگہ پر کھڑا رہے، اپنی جگہ پر کھڑا رہے. آپ نے ہاتھ اٹھائے، دعا کی، مولا تیرا شکر ہے کہ تیرے حبیب نے مجھے اس قابل تو سمجھا کہ مجھے کہا کہ ابوبکر اپنی جگہ کھڑا رہے، لیکن پھر بھی 2 قدم ہٹا کر پیچھے آ گیا. جب پیچھے ہے تو آقا کریم نے نماز مکمل فرمائی. نماز مکمل کے بعد میرے رسول نے فرمایا کہ اے ابوبکر ماں منع تھا، میں نے منع بھی کیا تھا تجھے کہ اپنی جگہ سے ہلنا مت، انتسبت و زماتت، تمہیں کس چیز نے منع کر دیا؟ فقال ابوبکر ماں کان علی ابن قحافہ ان یصلی بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر کی کیا مجال کملی والے کہ مصطفیٰ پیچھے کھڑے ہو اور ابو بکر آگے کھڑا ہو. یہ صحابہ کا ادب تھا. اور ایک بات یاد رکھیے گا میرے مصطفیٰ کی تو جس چیز پر نظر کرم ہو جائے نا، چاہے وہ اونٹنی ہو تو اس کو بھی شعور عطا کر دے. آخری واقعہ پیش کر دیں. میرے مصطفیٰ جب مدینہ پاک میں داخل ہوئے صحابہ میرے رسول کی خدمت میں آگے. ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ میرا گھر سب سے بڑا، میرے گھر میں تشریف لے آئے. دوسرے نے صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ میرا گھر سب سے بڑا ہے، میرے گھر میں تشریف لے آئے. اس بستی میں ایک میرے رسول کے صحابی جناب ایوب انصاری رہا کرتے تھے. ان کے دل میں درد تھا کہ اللہ کے رسول میرے گھر میں آ کر رہے، لیکن غربت کی وجہ سے وہ میرے رسول کو عرض نہ کر سکے. دروازے کو بند کر اندر بیٹھ کے کملی والے کا انتظار کرنے لگے. دل میں سوچ رہے ہیں کہ آج کملی والے کسی اور کے مہمان بن جائیں گے. عرض کی اللہ اگر میرے پاس دولت ہوتی، میرے پاس دولت ہوتی تو میں کملی والوں کو اپنے گھر میں لے آتا، لیکن میری استطاعت نہیں کہ میں کملی والوں کو لے کے آؤں. گھر میں بیٹھ کے سارے مدینہ پاک کے لوگ میرے مصطفیٰ کریم کی خدمت میں حاضر ہوئی. عرض کہ اے اللہ کے رسول آقا ہمارے گھر میں تشریف لے آئے. ایک نے کہا یا رسول اللہ آقا میرے گھر میں تشریف لے آئے. دوسرے نے کہا میرے گھر میں تشریف لے آئے. میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا اس کا فیصلہ میں نہیں کروں گا، میری اونٹنی کرے گی. سبحان اللہ. میرے مصطفیٰ کریم نے فیصلہ کس پہ چھوڑا؟ اونٹنی پہ چھوڑ دیا. اب اونٹنی بھی صحابہ فرماتے کہ مدینہ پاک کے چکر لگانا شروع کر دیا. اب اونٹنی بھی جانتی ہے کہ غلام کون سا ہے اور منافق کون ہے. توجہ کیجیے گا، اونٹنی بھی جانتی ہے کہ محبت والا کون ہے اور دوسرا کون ہے. یہ جس پر رسول کی نظریں پڑ جائے نا اللہ تعالیٰ اس کو شعور عطا فرماتا ہے. چکر لگائے مدینہ پاک کی گلی کے تو جہاں حضرت ایوب انصاری کا دروازہ ہے نا وہاں پر جا کر بیٹھ گئے. میرے رسول نے فرمایا کس کا گھر ہے؟ عرض کی صحابہ نے یا رسول اللہ وہ ایوب انصاری کا گھر ہے. فرمایا اسی کے گھر میں میرا ٹھکانہ ہوگا. جہاں کر بیٹھ گئی دروازہ کھٹتا ہے حضرت ایوب انصاری کا. آپ کو فرمایا کہ اے ایوب دروازہ کھول تو دیکھ تیرے دروازے پر کون آ گئے ہیں. کہنے لگے کہ لوگوں مجھے ستاؤ نا، میں آگے بہت پریشان بیٹھا ہوں، میری اتنی قسمت کہاں کہ کملی والے میرے گھر میں آ جائیں. صحابہ نے فرمایا یا ابو ایوب آپ دروازہ کھولیے، کملی والے آپ کے گھر کے باہر کھڑے ہوئے. کملی والے اندر تشریف لے آئے. تو بتلانا یہ چاہتا ہوں کہ میرے رسول کا مقام یہ ہے کہ اگر نظر کسی جانور پر بھی پڑ جائے تو اللہ اس کو بھی شعور عطا فرماتا ہے، اس کو بھی اتنی سمجھ عطا فرما دیتا ہے کہ اپنا کون ہے اور پرایا کون ہے. اسی طرح آخری بات پیش کرتا چلوں، جانوروں کے حوالے سے بات آ گئی. میرے رسول کی خدمت میں ایک خمار، گدھے کو خمار عربی میں بولتے ہیں، خمار آیا، کھوتا
पंजाबी में गधा आया मेरे रसूल की खिदमत में आकर मैं कुछ अर्ज करने लगा। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह क्या कहता है? फरमाया कहता है कुछ नहीं, कहता है कि या रसूल अल्लाह मुझे अपनी गुलामी में ले ले। मेरे रसूल ने गुलामी में रखा, पूरा दिन 4 टांगों वाला गर्दन झुकाकर रसूल के दरवाजे के बाहर खड़ा है। जब रसूल आवाज देते ना, यफूर नाम रखा मेरे रसूल ने उसका। फरमाया यफूर जा अबू बकर को बुला कर ले आ। कभी मेरे आका फरमाते जा सिद्दीक जनाब उमर फारूक को बुला कर ले आ। अब वो जाता ना, सीधा जाकर ना अबू बकर सिद्दीक के दरवाजे पर अपने मुंह से दस्तक देता। अबू बकर फरमाते जब मैं बाहर निकलता ना तो देखता ना उसकी तरफ तो इशारा करता मेरे रसूल के घर की तरफ, तो हम समझ आया करते थे कि रसूल का बुलावा आ गया। तो बताना कि ये चाहता था कि जिन पे सरकार की नजरें कर्म हो जाए उनको अल्लाह ताला शऊर अता फरमाता है, जिनके खजाने अता फरमाता है। तो बहुत अच्छा, माशाअल्लाह।